بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی، تو پیغمبر نے اس ظاہر کر دینے والی بیوی کو تھوڑی سی بات تو جتلا دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئی۔ سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی، وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے یعنی خدا نے خبر کر دی۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہی تو یاد رکھو پیغمبر کا رفیق اللہ ہے
اور جبریل اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا۔ تو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تندخو اور مضبوط فرشتے متعین ہیں جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ کافروں، تم آج عذر و معذرت مت کرو کہ بے سود ہے، بس تم کو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید یعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہے ان کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے دانے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا اور یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافرہ ہونے کے حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا حال بیان فرماتا ہے، جبکہ ان کی بیوی نے دعا کی کہ میرے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائیے اور مجھ کو فرعون کے شر سے اور اس کے عمل سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو تمام ظالم لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اور نیز مسلمانوں کی تسلی کے لیے عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے ناموس کو حرام اور حلال دونوں سے محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے چاند گریبان میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی جو ان کو ملائکہ کے ذریعے پہنچے تھے اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت والوں میں سے تھی۔